أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الصلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بآواز بلند تر صلوات دعا ہے خالق منان ہم سب کا اس بارگاہ اقدس میں چل آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس ذکر و اذکار کے ذریعے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے دعا ہے خالق رحمان الرحیم بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہماری آخری اور حقیقی دعا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں اپنے آقا و مولا کے قدموں تلے جامع شہادت نصیب فرمائے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات حمد ہے اس ذات کے لیے جو لائق حمد ہے محتاج حمد کی جو لائق عبادت ہے محتاج عبادت کی جو لائق ستائش ہے محتاج ستائش کی وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے اور علی کل شیء قدیر بھی ہے اگر ساری دنیا مل کر اس کی مخالفت پر تل جائے اس کے مقام میں کوئی کمی نہیں آتی اور اگر ساری دنیا مل کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اس کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا وہ رحمان و رحیم ہے وہ سمیع و بصیر ہے وہ سب کی سنتا ہے سب کی سمجھتا ہے چاہے جو کوئی بھی چاہے کسی بھی زبان کے ساتھ اس کے ساتھ محو گفتگو ہو پنجابی والے کی پنجابی زبان کو سنتا اور سمجھتا ہے سرائکی والے کی سرائکی زبان کو سنتا اور سمجھتا ہے فارسی والے کی فارسی زبان کو سنتا اور سمجھتا ہے جو بول سکتا ہے اسے جواب دیتا ہے اس کی زبان میں اور جو نہیں بول سکتا اس کے دل کے اشاروں کو بھی سمجھتا ہے وہ رحمان و رحیم اللہ ہے سب کی سنتا ہے سب کی سمجھتا ہے چاہے جس زبان کے ساتھ بھی اس سے گفتگو کی جائے ہر زبان کو سمجھتا ہے وہ رحمان و رحیم اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے اے میرے عبد اگر تجھے کوئی مجھ جیسے کریم دروازے سے بڑھ کر کوئی اور دروازہ ملتا ہے تو جا چلا جا اگر مجھ جیسے سخی دروازے سے بڑھ کر تجھے کوئی اور دروازہ ملتا ہے تو جا چلا جا اس دروازے پر لیکن جانے سے پہلے یاد رکھنا میرا وہ دروازہ ہے جس پر مصطفیٰ بھی جمتا ہے مرتضیٰ بھی جمتا ہے میرا وہ دروازہ ہے جس پر مصطفیٰ بھی جمتا ہے مرتضیٰ بھی جمتا ہے مصطفیٰ اتنا جھکے کون مصطفیٰ کہ جس کے بارے میں اللہ نے کبھی قرآن میں یاسین کہہ کر پکارا کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا
کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کبھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر پکارا، کبھی انک علی خلق عظیم مالک نبی کہہ کر پکارا، کبھی وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مثال نبی کہہ کر پکارا۔ کون مصطفیٰ جس کے بارے میں اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا میں کسی بھی چیز کو خلق نہ کرتا۔ کون مصطفیٰ جس کے بارے میں حدیث کسان میں اللہ ارشاد فرماتا ہے عزتی و جلالی یا ملائکتی و یا سلطان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے آسمان پر رہنے والے فرشتوں، مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم ہے اگر میں ان ہستیوں کو جو چادر زہرا کے تلے ہیں خلق نہ کرتا میں کسی چیز کو بھی خلق نہ کرتا۔ مصطفیٰ اتنا جھکے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب اپنی عبادت کو کم کر دیں۔ وہ خدا فرماتا ہے کہ میرا وہ دروازہ ہے جس پر مصطفیٰ بھی جھکتا ہے، جس پر مرتضیٰ بھی جھکتا ہے۔ بھئی مرتضیٰ اتنا جھکے، کون مرتضیٰ جس کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ کتاب کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں، تذکرۃ الاطہار کتاب کا نام ہے، شیخ مفید الرحمہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، سلطان الانبیاء نے ارشاد فرمایا، محبوب کبریا نے ارشاد فرمایا، زہرا کے بابا نے ارشاد فرمایا، حسنین کے نانا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے گناہ زمین و آسمان کی بلندی سے بھی زیادہ ہوں اور وہ بندہ ایک دفعہ میرے بھائی علی کے ذکر میں بیٹھ کر مسکرا دے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی بندہ 70 نبیوں جتنا عمل کرے لیکن اگر اس کے دل میں یا علی تیری محبت نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کون مرتضیٰ؟ وہ مرتضیٰ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ وہ علی جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے مسجد کے محراب میں بیٹھ کر اپنی ریش اقدس کو اپنے دست مبارک میں پکڑ کر اپنے خالق حقیقی سے محو گفتگو ہو کر فرماتے ہیں بار الہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، نہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تیری جہنم کا خوف ہے، پروردگارا میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ کون مرتضیٰ؟ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک مولا کا آپ کو فرمان بھی بتاتا ہے، جو طالب علم ہو نا دل چاہتا ہے کوئی پیغام بھی دیتا ہے جو آپ کو
خالق الناس مخالطتن ان متم فبقوا علیہم وان عشتم حنوا علیہم. مولا علی فرماتے ہیں، آپ جس کو مانتے ہیں نا وہ امام فرماتے ہیں کہ بھئی دنیا میں ایسی زندگی بسر کر کے جاؤ، اگر تم مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری ملاقات کے مشتاق ہوں. ایسی زندگی گزارو دنیا میں بھئی، ایسے کردار کو بنا، ایسی رفتار اپنی اچھی کر، ایسی گفتار اچھی کر کہ ایک اگر شہر ہونا اس شہر میں فقط ایک ہی گھر ہو جس گھر کی چھت پر علم لگا ہو، اور اگر باہر سے لوگ آئیں وہ پوچھیں کہ اس شہر میں سب سے زیادہ سچا کون ہے، اس سارے شہر میں سب سے زیادہ امین کون ہے، تو لوگوں کی نظر تیرے گھر کی طرف ہوں، لوگ سب مل کر کہیں جاؤ اس گھر کے پاس چلے جاؤ جس گھر کی چھت پر علم لگا ہے، سب سے زیادہ سچا بھی وہ ہے، سب سے زیادہ امین بھی وہ ہے. وہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، اے میرے عبد، تجھے کس چیز نے مجھ جیسے کریم پروردگار سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ تو کیوں مجھ سے ناراض ہے؟ تو کیوں مجھ سے دور ہے؟ حالانکہ میں تو تجھ سے محبت کرنے والا ہوں. اے پروردگار، اے خالق اللہ، کیا تو مجھ جیسے سے بھی محبت کرتا ہے؟ وہ کریم فرماتا ہے ہاں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اے پروردگار، اے خالق، تو اپنے نبیوں سے محبت کرتا ہے، تو اپنے رسولوں سے محبت کرتا ہے، تو اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے، تو شہداء سے محبت کرتا ہے، تو صدیقین سے محبت کرتا ہے، تو صالحین سے محبت کرتا ہے. کیا مجھ جیسے بندے سے بھی محبت کرتا ہے؟ وہ کریم فرماتا ہے ہاں میرے بندے، میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں. اے پروردگار، تو نے حرام قرار دیا ہے، میں نے چھوڑا نہیں، تو نے واجب قرار دیا ہے، میں نے ادا نہیں کیا. وہ پروردگار کہتا ہے جانتا ہوں سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. اے پروردگار، میں کیسے مان لوں کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ وہ کریم ارشاد فرماتا ہے جا کوئی دنیا میں ایسی مثال لے کر آ. اے پروردگار، دنیا میں سب سے زیادہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے. وہ کریم فرماتا ہے دنیا کی 70 ماؤں کی محبت کم ہے لیکن مجھ کریم کی محبت زیادہ ہے. اے پروردگار، کوئی دلیل، کوئی برہان تو مجھ سے محبت کرتا ہے، کوئی دلیل. وہ کریم فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے عبد، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوتی ہے کہ تو کوئی ایک نیک کام کرتا ہے میں اسے پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہوں، اور اگر تو کوئی برا کام کرتا ہے میں اسے چھپا دیتا ہوں. اتنا کریم ہے پروردگار. وہ کریم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. میں ادنا سا طالب علم ہوں نا، میرا بھی دل کرتا ہے کہ صرف آپ کو فضائل پر نہ رکھوں، کچھ آپ کو پیغام بھی دے کر جاؤں. وہ کریم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے عبد، جب تو خواب سے بیدار ہوتا ہے نا، خواب فارسی میں نیند کو کہتے ہیں، جب بھی تو نیند سے بیدار ہوتا ہے تو میرے 5 شکریہ ادا کیا کر. کریم فرماتا ہے جب بھی تو نیند سے صبح بیدار ہوتا ہے نا میرے 5 شکریہ ادا کیا کر. پہلا شکریہ یہ ادا کیا کر اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی. روایات میں ملتا ہے النوم الموت، نیند موت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے نا، انسان کا جسم تو وہاں پر ہی ہوتا ہے لیکن انسان کی روح کا جہاں دل چاہتا ہے چلی جاتی ہے. بھئی غور کر، اگر وہ کریم اللہ تجھے اس نیند سے بیدار نہ کرتا
کوئی تھا جو تجھے نیند سے بیدار کرتا. اس کریم کا کتنا شکریہ ادا کہ کتنا شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی. وہ کریم فرماتا ہے میرا دوسرا شکریہ یہ ادا کیا کر کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے رزق کا ضامن خود تیری ذات ہے. کسی رذیل کسی کمینے کا محتاج نہیں کیا بلکہ تو نے مجھے اپنا محتاج کیا ہے. بھئی رزق حلال کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد 10 قسم کی عبادتیں ہیں لیکن ان میں سے 9 قسم کی عبادتیں رزق حلال کمانے میں ہیں. اتنا بڑا کام ہے رزق حلال کمانا. معصومین ارشاد فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے بات پڑھیں. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ بھی اپنے رزق حلال سے رزق حرام کو دور کرتا ہے اللہ اسے 70 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے. اس پروردگار کا شکریہ ادا کیا کر. وہ اللہ فرماتا ہے بندے اے میرے عبد تیسرا میرا شکریہ جب تو ہر روز نیند سے بیدار ہوتا ہے نا میرا تیسرا شکریہ یہ ادا کیا کر کہ پروردگار اے خالق تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے عیبوں پر پردہ پوشی کی ہوئی ہے. تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. تو نے میرے گناہوں کو آشکار نہیں کیا. امام المتقین ارشاد فرماتے ہیں صلوات پڑھیں امام کی ذات پر. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتا تو انسان سے ایسی بدبو آتی کہ کوئی بندہ اس سے سلام بھی نہ لیتا. کتنا کریم ہے وہ پروردگار جس نے بلکہ ہمارے عیبوں کو چھپایا نہیں بلکہ عذاب بھی ہم پر نازل نہیں کیا. وہ کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا چوتھا شکریہ یہ ادا کیا کر کہ اے اللہ اے کریم اللہ اے رحیم و کریم اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمد سے رکھا ہے. بھائی پیغمبر کی امت سے ہونا یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے. نبی بھی خواہش کرتے رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی اسے اپنے محمد کا امت ہی بنا دے. اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اللہ نے حضرت موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی. حضرت موسیٰ کتاب توریت کی تختیوں کو جب گھر لے کر آئے کتاب توریت کا مطالعہ کیا دوبارہ کوہ طور پر چلے گئے جا کے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے. فرمایا پروردگارا یا رب انی اجد فی الارواح امتن پروردگارا میں نے اپنی کتاب میں ایک عجیب امت کا مطالعہ کیا ہے. عجیب امت ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر جو نیکی کی ہدایت کرے گی برائیوں سے روکے گی. فاجعلہم امتی پروردگارا اس امت کو مجھ موسیٰ کی امت قرار دے دے. ارشاد رب العزت ہوا ہیا امت و احمدہ اے میرے موسیٰ یہ تو میرے محمد کی امت ہے. حضرت موسیٰ دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رب انی اجد فی الارواح امتن پروردگارا میں نے ایک اور عجیب امت کا مطالعہ کیا ہے. عجیب امت ہے هم الاخرون فی الخلق والسابقون فی دخول الجنہ. عجیب امت ہے جو خلقت کے اعتبار سے تو سب سے آخر پر خلق ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. فاجعلہم امتی پروردگارا اس امت کو مجھ موسیٰ کی امت قرار دے دے. ارشاد رب العزت ہوا ہیا امت و احمدہ اے میرے کلیم اے میرے موسیٰ یہ تو میرے محمد کی امت ہے. حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں انی اجد فی الارواح امتن اپنے اذہان کو متوجہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند تر صلوات. حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں اے پروردگار میں نے ایک اور عجیب
امت کا مطالعہ کیا ہے، عجیب امت ہے۔ اگر نیکی کی نیت کرے گی نیکی لکھ دی جائے گی، اگر وہی نیکی جس کی اس نے نیت کی تھی اسے انجام دے لیتا ہے تو ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر ایک برائی کا ارادہ کرے گی برائی لکھی نہیں جائے گی، اگر وہی برائی جس کا اس نے ارادہ کیا تھا اس کو انجام دے لیتا ہے تو ایک کے بدلے میں ایک لکھی جائے گی۔ فاجعلہم امتی، پروردگارہ اس امت کو مجھ موسیٰ کی امت قرار دے دے۔ ارشاد رب العزت ہوا ہی امت و احمدہ، اے میرے موسیٰ اے میرے کلیم یہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں کہ بار الہا انی عاجز فی الالواح امتن، میں نے ایک اور امت کا مطالعہ کیا ہے، عجیب امت ہے۔ المشفوع لہم، جس امت کا نبی خود قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کرے گا۔ فاجعلہم امتی، پروردگارہ اس امت کو مجھ موسیٰ کی امت قرار دے دے۔ ارشاد رب العزت ہوا یا امت و احمدہ، اے میرے موسیٰ ٹھیک ہے تو میرا کلیم ہے، ٹھیک ہے تو میرا لاڈلا نبی ہے، لیکن یہ میرے احمد کی امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ ارشاد کرتے ہیں اے پروردگار وہ امت جو نیکی کی ہدایت دے گی برے کاموں سے روکے گی، وہ امت جو خلق تو سب سے آخر پر ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، وہ امت جس کا نبی خود قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کرے گا۔ اے پروردگار حضرت موسیٰ کہتے ہیں اگر یہ تیرے محمد کی امت ہے تو فاجعلنی من امت احمدہ، تو اے میرے پروردگار مجھ موسیٰ کو اس تیرے نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ نے ہمیں پیغمبر کا امتی بنایا۔ وہ کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے 5واں شکریہ یہ ادا کیا کر کہ اے کریم اللہ اے رحیم اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں محبت آل محمد عطا کی ہے۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں ولایت محمد والے محمد دی ہے۔ اسی ولایت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھ جعفر صادق پر اللہ کے 2 بڑے احسان ہیں۔ پہلا احسان یہ ہے کہ میں اولاد علی سے ہوں، دوسرا احسان یہ ہے کہ میرے دل میں محبت علی ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ بتائیے ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ بھائی اولاد علی سے زیادہ محب علی ہونا افضل ہے۔ اس کی پھر مولا دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ اولاد علی ہونا یہ ایک فضل الہی ہے، لیکن محب علی ہونا یہ ایک فرض الہی ہے۔ بھائی اسی ولایت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رأیت ابا بکر یکسر النظر الی وجہ علی فقلت یا ابت اراک تکسر النظر الی وجہ علی فقلت فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن میرے بابا علی کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا بابا آپ علی کے چہرے کی طرف اتنا کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بس دوستو بزرگو عزیزو میرا وقت تمام ہو گیا، 2 جملے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ آج 4 محرم الحرام کا دن ہے،
یقیناً آپ اس وقت سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو گرمی کا بھی احساس نہیں ہے، آپ تو قالینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے آج زہرا کی بیٹیاں کربلا کی تپتی زمین پر ہیں۔ آج حکم اللہ نے حضرت زہرا کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، اتنے عظیم تھے بیٹے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ نے حضرت زہرا کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، لیکن قسمت عجیب تھی، ایک کے جنازے میں تیر تھے، ایک کا جنازہ تیروں پر تھا۔ اللہ بہن شریکۃ الحسین مشورہ دیتی ہے کہ بھیا حسین، آپ کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر ہے، اگر کوئی آپ کا بھی اپنا ہے تو آپ بھی اسے بلا لیجئے۔ بہن نے مشورہ دیا، حسین ابن علی نے کاغذ قلم سنبھالا، مولا نے لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، من حسین ابن فاطمہ الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ اجرک مالندہ لکھا، اے میرے بچپن کے ساتھی حبیب، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، میں نرگائے آدھا میں ہوں، مجھے فوج اشقیاء نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ حبیب حبیب اگر میری مدد کو آنا چاہتا ہے تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا۔ حضرت اللہ ساتھ ایک جملے کا اضافہ کیا، حبیب حبیب میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی آئی ہیں۔ حضرت اللہ قاصد کو خط دیا، قاصد جب آیا کوفے، حبیب کا دروازہ کو دقل باب کیا۔ حبیب نے کہا، من انت اہل الباب، کون ہے حبیب کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا؟ یہ قاصد کہتا ہے، انا رسول الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جلدی سے دروازے پر آیا، دروازہ کھولا، خط کو لیا۔ قاصد نے کہا، حبیب میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر آنا ہوا تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا، ورنہ نجات کی کشتی کوچ کر جائے گی۔ حضرت اللہ حبیب نے خط کو لیا، خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، خط کو جیسے ہی پڑھنے لگے نا، کیا لکھا تھا؟ من حسین ابن فاطمہ۔ شاید آپ عربوں کے دستور سے واقف نہیں ہے، عرب جب بھی خط لکھتے تھے نا تو ساتھ اپنے باپ کا نام لکھتے تھے، لیکن جب کوئی غریب ہو جاتا تھا نا اپنی ماں کا نام لکھتا تھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حبیب نے جیسے ہی خط کھولا، خط میں لکھا تھا، حبیب میرے بچپن کے ساتھی حبیب، میں نرغہ آدھا میں ہوں، مجھے فوج اشقیاء نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ ساتھ ایک جملے کا اضافہ تھا، حبیب حبیب میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں آئی ہے۔ اجرکم اللہ حبیب نے جیسے ہی یہ جملہ سنا نا، حبیب روتا روتا زمین پر بیٹھ گیا۔ زوجہ پوچھتی ہے، حبیب یہ کس کا ہاتھ ہے، کیوں روئے جا رہا ہے؟ حبیب نے کہا، مولا حسین کا ہاتھ ہے، مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ بی بی پوچھتی ہے، اچھا پھر کیا سوچا؟ بی بی کو پہچاننے کے لیے کہتا ہے، سوچوں گا۔ جیسے اس نے یہ کہا نا، بی بی کہتی ہے، اچھا حبیب تو سوچ، مجھے ایک گھوڑا دے دے، ایک غلام دے دے، میں خود مولا کی مدد کے لیے چلی جاتی ہوں۔ یہ سننا تھا۔ حبیب کا رخ پھر گیا کربلا کی طرف، رو کر کہتا ہے، زہرا کا لال، آج تو اتنا غریب ہو گیا، آج کوفے کی عورتیں مجھ پر ترس آتا ہے۔ حضرت اللہ تیاری کی۔ حبیب نے گھوڑا سوار کو کہتا ہے، اپنے غلام کو کہتا ہے، حالات خراب ہیں، جا تو شہر سے باہر چلا جا، میں آ جاتا ہوں۔ وہ گھوڑا لے کر غلام شہر کے
کے باہر چلا جاتا ہے. جب تھوڑی دیر گزرتی ہے نا تو یہ غلام کیا کرتا ہے, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال لیتا ہے, گھوڑے کے کان میں کہتا ہے پریشان نہ ہونا, اگر حبیب نہ آیا تو میں تیرے ساتھ حسین کی مدد کے لیے چلا جاؤں گا. آج رکمان اللہ, حبیب نے یہ منظر دیکھا, رونے لگے. حبیب نے کہا غلام جا تو واپس چلا جا. یہ غلام کہتا ہے حبیب کیسا انصاف کر رہا ہے, آج تک میں نے تیری غلامی کی ہے, آج زہرا کا لال بدن کے لیے بلا رہا ہے اور تو مجھے کہہ رہا ہے میں واپس چلا جاؤں. غلام کہتا ہے حبیب اور تو حسین پر قربان ہو جانا اور میں علی اکبر پر قربان ہو جاؤں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حبیب چلے کربلا کی طرف. جیسے ہی کربلا میں پہنچے مٹی اڑنا ہوئی شروع بلند ہوئی. ادھر سے مولا حسین نے جب مٹی کو دیکھا نا, مولا کہتے عباس ادھر آؤ, علی اکبر ادھر آؤ, اور محمد ادھر آؤ, اور قاسم ادھر آؤ, اور میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے, آؤ حبیب کا استقبال کرو. فوجِ حسینی میں زمزمہ پیدا ہوا, اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی. ادھر خیمے میں بی بی زینب نے جناب فضہ سے پوچھا اماں یہ فوجِ حسینی میں زمزمہ کیسا, یہ اللہ اکبر کی صدائیں کیسی. بی بی نے دیکھ کے فرمایا